ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. بے نیاز اعلان فرما رہا ہے بے شک وہ لوگ جڑے ایمان لے آئے نے ایمان لے آئے نے جنہ اللہ رب العزت نے توفیق بخشی ہے ایمان لے آئے نے. اگے فرمایا جنہ نے اچھے عمل کیتے نے وآمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. خالق خلاق عالم ان قریب انہاں دی محبت جڑی ہے دلاں دے لوگاں دے دلاں دے اندر پا دے گا. پھر او وقت آئے گا آپ دے جناب والا جنہ تے اللہ پاک مہربان ہو جائے گا. یاد رکھو اس آیا مبارکہ دی تفسیر دے اندر جناب والا ذکر ملدا ہے اللہ رب العزت جس دے نال پیار کردا ہے اللہ تعالی فرماندا ہے جبریل عرض کردا ہے یا رب جلیل. اللہ فرما رہا ہے جبریل میں نے فلاں دے نال پیار ہو گیا ہے تو بھی اون دے نال پیار کرنا شروع کر دے. جناب والا اگے جبریل عرض کرنا ہے مولا میں بھی پیار کرن لگ پیا ہاں. اللہ فرماؤندا ہے فرشتے اے جبریل جنت دے اندر بھی ساتوں آسمانوں تے بھی مشرق مغرب شمال جنوب چاروں طرف اعلان کر دے جن دے نال میں پیار کرنا ہاں کائنات دی ہر شے اس دے نال پیار کرو نا. جس وقت جس وقت بندے ہر چیز اس نال پیار کرنا شروع کر دی ہے پھر جبریل عرض کرتا ہے مولا اعلان مشرق دے اندر بھی کر دیتا ہے مغرب دے اندر بھی کر دیتا ہے شمال جنوب بھی اعلان کر دیتا ہے جنت دے اندر بھی ساتوں آسماناں تے بھی اعلان کر دیتا ہے. ہن کی حکم ہے اللہ فرماوندا ہے اے جبریل زمیناں تے ٹر جا ہر سائڈ تے اعلان کر دے کہ رب فرما رہا مینوں فلاں دے نال پیار ہو گیا. تسی بھی پیار کرنا شروع کر دیو کریم آقا دے دیوانے ہو. پھر جبریل زمیناں تے آ کے اعلان کر دیندا ہے پتہ چلدا ہے جن دے نال اللہ پیار کرے اس دے نال پیار کرنا سنت الہیہ ہے. ان دے نال پیار کرنا ہے سنت خدا ہے. کریم آقا دے دیوانے جڑا پھر بھی پیار نہ کرے اس دے در دی غلامی نہ کرے سمجھ لو اللہ دے حکم دے مطابق انہیں عمل نہیں کیتا. آج جڑا سی ذکر کرنا ہے کریم آقا دے دیوانیوں اس علی پاک دا ذکر کرنا ہے. کچھ او لوگ نے جڑے آپ دے درد سگ نے آپ دے درد ملنگ نے آپ دی غلامی دا مالا گریبانہ میں سجا رکھیا ہے. کچھ او لوگ نے جڑے آپ دے در تو گریز کر دینے آپ دے غلامی دے اندر نہیں نے. مشکل کشا نو مشکل علی پاک نو مشکل کشا تسلیم نہیں کر دے. آؤ سمان فرماؤ میرے آقا دا فرمان. حضرت سعید بن خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی نے میرے آقا دا فرمانے علی شان میرے آقا نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا.
جس دا میں مولا ہاں، جس دا میں مشکل کشا ہاں، جس دا میں حاجت روا ہاں، ان دا مشکل کشا تے حاجت روا میرا علی ہے۔ پتا چل گیا سنت مصطفیٰ ہے، اس کے نال محبت کرنی سنت خدا ہے۔ علی دی محبت جس طرح سوکی لکڑی نو اگ کھا جاندی ہے، اسی طرح علی دی محبت گناہاں نو ختم کر دیندی ہے۔ تے جڑا آپ دا ملنگ بن جاندا ہے اس تے جہنم دی اگ بھی اثر نہیں کردی، اس تے جہنم دی اگ بھی اثر نہیں کردی۔ آتے پھر مل کے پڑھ لئیے، کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا علی علی ہے۔ مل کے پڑھو، جشن مولا علی پاک ہے۔ اج چند دی 9 تاریخ ہے، 13 نو آپ دی ولادت ہے۔ کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا، میرے نال آواز ملاؤ، نو سب تو پیارا، نو سب تو پیارا علی علی ہے۔ او بختہ والے نے لوگوں، او بختہ والے نے لوگوں جنہاں دا نعرہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ کوئی زبان خاموش نہ رہے، جشن مولا علی پاک پڑھا جا رہا ہے۔ جنہاں دا نعرہ، جنہاں دا نعرہ علی علی ہے، او بختہ والے نے لوگوں علی علی ہے۔ آؤ عزیزان گرامی قدر سے نال میرے آقا دا فرمان سماعت فرماؤ۔ عن جابر عبد اللہ، عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینوا بجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، او کما قال میرے آقا نے فرمایا، اے علی دے مانیو اپنیاں محفلانوں، اپنیاں محفلانوں سجاوٹ دینی ہے، اپنیاں محفلانوں سجانا ہے، تے ذکر علی دے نال سجایا کرو۔ زینو بجالسکم، اپنیاں محفلانوں اپنیاں مجلسانوں سجایا کرو، ذکر علی دے نال سجایا کرو۔ پتہ چلدا ہے ساڈی سنیاں دیاں محفلاں اسی اپنی گل کران گے کسے ہور دی نہیں ہے۔ فرمایا سنیاں دیاں محفلاں اودوں ہی سجاوٹ ہوندی ہے، اودوں ہی قبول ہوندی ہے جدوں ذکر علی ہووے۔ میرے آقا نے فرمایا ذکر علی دا کرنا عبادت ہے، علی وال ویکھنا عبادت ہے۔ شروع تو لے کے اینڈ تک اج ذکر علی کرنا ہے، تے پھر اسی کہاں گے نا شروع تو لے کے اینڈ تک ساڈا ذکر عبادت دے وچ ہی گزریا ہے، عبادت بھی اندر ہی ساڈا وقت گزریا ہے۔ عزیزان گرامی قدر آؤ اس دے نال میرے آقا دا فرمان سماعت فرماؤ۔ مجمع الزوائد جلد نمبر 9، مجمع الزوائد امام حیثمی نور الدین حیثمی نے تواڈے سامنے میرے آقا دا فرمان 14,640 حدیث دا نمبر ہے۔ کی بولو بولو 14,640 حدیث دا نمبر ہے۔ آؤ سماعت فرماؤ، جلد نمبر 9 ہے، صفحہ نمبر 700
776 766 نمبر صفحے حدیث دا نمبر سماع فرما چکے ہو. میرے آقا دا فرمان سماع فرماؤ. راوی کون؟ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصی من آمن بی وصدقنی بولایتی علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ من تولاہ فقد تولانی ومن تولانی فقد تولی اللہ ومن احبہ فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی آپ راوی نے حدیث پاک دے. میرے آقا نے فرمایا میرے دیوانیوں سن لو اوسی من آمن بی میرے تے ایمان لیاؤ. جنہ نے میرے تے ایمان لیا انہوں نے حضور فرما رہے نے جنہ نے میرے حکم دی فاتبعونی میرے اتباع کیتی ہے. فرمایا انہاں واسطے میں وصیت کر رہا. کی کر رہا؟ بولو. وصیت کر رہا. توجہ دا مشتاق ہاں. وصیت کر رہا میرے آقا دا فرمان اوسی من آمن بی میرے تے ایمان اگر لیاندا ہے. اگے فرمایا وصدقنی میری تصدیق کیتی جنہ نے میری تصدیق کیتی ہے. اگے فرما بے ولایتی علی ابن ابی طالب میرے آقا نے فرمایا میں وصیت کرنا ہاں میرے علی دے نال یاری لا لو. میں وصیت کرنا ہاں میرے علی دے نال یاری لا لو. جڑا علی دا یار بن گیا جڑا علی دا دوست بن گیا. اگے فرمایا میرے آقا نے فرمایا من تولاہ جن نے علی نال یاری لا لئی ومن تولانی انہیں میں محمد دے نال پیار کر لیا. میں محمد نال اس نے یاری لا لئی. اگے فرمایا من تولانی فقد تولی اللہ فرمایا جن نے میرے نال یاری لا لئی انہیں اپنے خدا دے نال یاری لا لئی. اگے فرمایا من احبہ علی نال پیار کرو جن نے علی نال پیار کیتا فقد احبنی انہیں میرے نال پیار کیتا ہے. اگے فرمایا ومن احبنی اللہ سلامت رکھے اللہ مال جان خیر فرمائے. فرمایا ومن احبنی جنہیں میں محمد نے پیار کیتا ہے محبت کیتی ہے فقد احب اللہ انہیں علی دے نال انہیں میرے خدا دے نال یاری لا لئی. جنہیں علی نہ پیار کیتا انہیں میں نہ پیار کیتا جنہیں میں نہ کیتا انہیں خدا نہ کیتا. تو پھر کیوں نہ کیا جائے؟ میرے آقا دی زبان ساڑھے واسطے قرآن کسے دنیا دار پیچھے نہیں لگنا. جڑا کہندا ہے علی مشکل کشا نہیں ہے مشکل کشا نہیں ہے ان دے پیچھے نہیں لگنا. جو قرآن فرما رہا ہے تے میرے مصطفیٰ دا فرمان دس رہا ہے اس تے عمل کرنا ہے. نالے گن گن گا کے پڑھنا کی ہے میرے نبی دی واسطے قرآن میرے نبی دی زبان سانے واسطے قرآن کسے ہور دا کلام چنگا. حضور دے دیوانہ پیچھے لگ جا حضور دے عاشقاں دا عاشق بن جا. سمجھ آ رہی ہے؟ تے تاں ہی تیری بیڑی بننے لگے گی. عزیزو دوستو اس حدیث پاک سے پتہ چل گیا ہے جڑے علی نال پیار کردے نے او محمد نال پیار کردے نے. جڑے پیارے مصطفیٰ نال پیار کردے نے او خود خدا فرما رہے ہیں او میرے ہو گئے. او کی ہو گئے نے؟ او میرے بن گئے نے. اللہ نے فرمایا نا جبریل جنہ میں پیار کراں اونوں دس تے ہر نوں بھی میں فلاں میں پیار کر. جڑے مصطفیٰ دے نے او اللہ دے ہو گئے نے. عزیزان گرامی قدر شواہد دے اندر
علامہ عبدالرحمان جامی حضور دے عاشق گزرے نے، انہوں نے کتاب لکھی ہے شواہد النبوت، اس دا نام ہے، اس کے اندر بات موجود ہے، ایک مرتبہ دا ذکر ہے، علی پاک آپ لال لشکر ہے، آپ لے کے جا رہے ہیں مقام صفین کی طرف جا رہے ہیں، راستے دے اندر لشکر والا جڑا قافلہ ہے انہوں پیاس لگی ہے، کی لگی بولو، پیاس لگی ہے۔ حضرت علی پاک میرا بھائی اشارہ کر رہا ہے کہ علی پاک دی پہلے ولادت سناؤ، میں کہا ٹھیک ہے جی، حضرت علی پاک دی ولادت سماعت فرماؤ۔ حضرت فاطمہ بنت اسد آپ فرما دیا نے کہ میں بیت اللہ شریف طواف کرنی، میرے درد ذہن شروع ہو گیا، میں سوچیا سیدہ سے کوئی دیوار نہیں، کوئی درخت نہیں ہے، میں کس سائڈ تے جاواں، سایہ نہیں ہے۔ اللہ دی بارگاہ میں دعا کی تھی، مولا سیدہ تے کوئی سایہ نہیں ہے، میں کس مقام تے جاواں۔ عزیزان گرامی قدر آواز آ گئی، آواز آ گئی، ذرا خوف خاں نہیں، ذرا خوف خاں نہیں، بے خوف ہو جا، ذرا خوف خاں نہیں، تو حیدر دی ماں ہے عیسیٰ دی ماں نہیں، تو حیدر دی ماں ہے عیسیٰ دی ماں نہیں، آ جا تیرے واسطے۔ اللہ نے فرمایا حکم دے نال دیوار کعبہ پھٹ گئی، دیوار کعبہ پھٹی، حضرت فاطمہ بنت اسد آپ اندر تشریف لے آئیاں، جدو آپ اندر آئیاں نے اللہ نے مہربانی کر چھڈی، ولیاں دا امام تشریف لے آئے نے، اپنی گودی دی ماں دی گودی دی زینت بن گئے نے، وقت گزر لے آئے، عاشقاں نے کمال کر دیتی، کی فرما دینے کسیرا میسر نہ شدی سعادت، بکعبہ ولادت، با مسجد شہادت، یعنی کسی نے شرف نہیں حاصل کہ کعبے وچ کوئی پیدا ہوئے، تو آپ پیدا ہو گئے۔ وقت گزر گیا، پیارے علی پاک نے اکھاں نہیں کھولیاں، چاچا جی اکھاں نہیں کھولیاں، میرے مصطفیٰ کریم آقا تشریف لے آئے، اپنی بازو مبارک کھولے، علی پاک نے اٹھایا، نبوت دے جس میں نبوت ہے اور جس میں ولایت ہے، جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھایا علی پاک نو تے علی پاک نے اکھاں کھول لیاں۔ بعد روایتاں چوندا ہے حضرت علی پاک دی امی جان پریشان ہو گئیاں کہ میرا بیٹا جڑا ہے نبینا پیدا ہویا ہے، انہیں اکھاں نہیں کھولیاں۔ جب آپ سرکار تشریف لے آئے تے اٹھایا علی نو، علی پاک نے اکھاں کھول لی۔ جدو کہ اکھاں کھولیاں، وقت گزریا، میرے آقا نے فرمایا علی پاک تو اکھاں کیوں نہ کھولیاں؟ اپنی ماں دی گودی دی اندر عرض کی تھی، سونے میں کیویں برداشت کرتا ہے، میں کس طرح برداشت کرتا ہے، سونے تو حبیب اللہ ہے تے میں اسد اللہ ہاں، سونے جس طرح تہاڈا چہرہ آلہ ہے، ہر چیز تو آلہ ہے، ہر چہرے تو آلہ افضل ہے، تیرا چہرہ قرآن ہے، تے سونے میں کس طرح برداشت کرتا ہے کہ میرے سامنے میری اکھاں کھلن تے غیر دا چہرہ ہو۔ میں اللہ اکبر یا رسول اللہ، گواہ مدینے دی ہر گلی ہے، جدھر بھی ویکھو۔ عزیزو دوستو، میرے آقا نے اٹھایا ہے علی پاک نو، فرمایا جو آپ گھر لے آئیاں، حضور نے فرمایا نام کی رکھیا ہے؟ نام اکیلی اسد رکھیا ہے، مختلف روایتاں باپ نے فلان رکھیا، ماں نے رکھیا ہے، میرے آقا نے فرمایا اے فاطمہ ان کا نام علی ہے، نام کی بولو علی ہے۔
حضرت فاطمہ بنت فرمانیاں نے اللہ دی قسم ہے جب بچہ پیدا ہویا میں سنیا ہائی دسیا گیا کہ فاطمہ دا نام علی جو حضور فرما رہے ہیں میں سنیا یہی آئی کہ فاطمہ دا نام علی رکھنا ہے سونے جو تو ارشاد فرما چھڑا میں بھی سن لیا نام. اور ایک روایت چاہتا ہے کہ آپ ایک دروازے تے بہر تشریف لے گئے حضرت ابو طالب بھی تے آپ دی امی جان بھی آپ تشریف لے گئے ہاتھ کو آواز آئی. ایک روایت بھی ایک تختی بھی آئی جس کا نام لکھا ہے کہ اب دا نام آپ ہی رکھو. عزیزوں دوستو غسل کنے دیتا نلایا کائیں میرے آقا نے میرے آقا نے نلایا. چھوٹی عمر ہے وقت گزرتا گیا جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہی نا ایک رواج رسم آئی کعبہ دے اندر جڑا بچہ پیدا ہونا انہوں دروازہ کعبہ تے کعبہ دے دروازے تے رکھ دینا. اگر وہ حلالی ہوندا ہی سو حلالی ہوندا ہی تے جناب والا سپ ایک ہوندا ہی سپ انہوں وہ چھڑ دیندا ہے جی حرامی ہونا تے سپ نے ختم کر دینا. تے دروازے میں رکھدا کون آئی ابو جہل جہلاں دا باپ ابو جہل وہ رکھدا ہی جڑا بچہ بھی پیدا ہوندا ہے جدوں اونوں پتہ لگا نا کہ علی پاک پیدا ہو گئے نے وہ آیا فاطمہ مینوں اپنا شہزادہ دینا میں کعبے دے دروازے تے رکھا تے 100 درہم جڑا ہے اگے میں لینا تے مینوں او تسی دیو. کریم آقا دے دیوانیوں آپ نے فرمایا نہیں حضور نے فرمایا اے فاطمہ انہوں دے دیو. جدو دیتا گیا رکھیا سپ آ گیا. سنو سپ آ گیا. عمر کنی ہے 3 سال 3 سال تو بھی چھوٹی ہے عمر اینی ہے جولی دی اندر ہے علی پاک. جدو سپ آیا انہوں پتا نہیں سپ نو کہ شیر خدا میرے سامنے ہے. سپ آیا ان دی سری تو جناب والا علی پاک جڑا ہے انہیں ایک ہاتھ پایا دوسرا ہاتھ جناب آدھی نہیں چھپایا انہوں ٹکڑے کر چھڑیا. جدو ٹکڑے کر دیتا سپ نو کریم آقا دے دیوانے ابو جہل پریشان ہو گیا ان رویا انہیں کہنی کی ہو گیا ہے اے سپ بڑا کم دا ہے اے دستا ہی حلالی کون ہے حرامی کون ہے اے سب دستا ہے حلالی کون ہے تے حرامی کون ہے. روایتاں میں ذکر ہوندا کتاباں میں بڑا ذکر ہوندا ہے. میرے آقا نے فرمایا ابو جہلا سن لے جن نے حلالی دسنا ہے یا جن نے حرامی دسنا ہے وہ علی آ گیا ہے. جن نے حلالی دی پہچان کرنی ہے حرامی دی جتھے ذکر علی دا ہو رہا ہوئے گا اوتے حرامی نہیں آئے گا. جتھے علی دا ذکر ہو گیا ہوگا اوتے حلالی آئے گا. نعرہ حیدری سارے بولو نعرہ حیدری نعرہ حیدری گواہ مدینے دی ہر گلی ہے جی تر بھی دیکھو جی تر بھی دیکھو علی علی ہے گواہ مدینے. میرے آقا علیہ السلام نے گڑتی آج نہیں جاندی ہے گڑ پا جاندہ ہے میرے آقا نے لعاب دہن چاچا جی لعاب دہن میرے آقا نے پایا گڑتی دیتی گئی. میرے آقا نے فرمایا لوگوں سن لو حدیث پاک ہے میرے آقا نے فرمایا میں علم دا شہر ہوں ان دا دروازہ علی ہے. فمن اراد المدینہ تو جڑا ارادہ رکھدا ہے جڑا علم نو حاصل کرنا چاہتا ہے فل باب اس دروازے سے آئے گا انہوں علم حاصل تائی ہوئے گا. ایک بندہ کہ میں پی ایچ ڈی بھی کر جاواں ایک بندہ کہ میں عالم دین بھی بن جاواں میں ڈگریاں حاصل کر لواں میں قرآن دا حافظ بن جاواں. یاد رکھ لو جی علی دا دروازہ حضور نے فرمایا علم دا دروازہ ہے وہ دروازے بھی غلامی تسلیم نہیں کرے گا وہ دروازے پہ نہیں جائے گا. سمجھ لو وہ اگر جیڈا بھی عالم دین خاک